جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ پی ایم آفس سے میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ جو سب سے بڑی میری تنقید ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ پی ایم کی جماعتیں اور ان کے ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم سب کچھ سستا کریں گے، اور اسی وجہ سے ان جماعتوں نے لانگ مارچ بھی کیے۔ لیکن اب جب ان جماعتوں کی حکومت آ گئی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بجائے اس کے کہ کم ہو، ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ اس وقت پہلے پٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، پٹرول کی قیمت کوئی 5 10 15 20 25 روپے نہیں بلکہ ایک دم 30 روپے پر لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، اور اس پٹرول کی قیمت بڑھانے سے ایک مہنگائی کا نہ رکنے والا سیلاب آ گیا۔ یہ تجربہ کار تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ معیشت کو کس طرح چلانا ہے، یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے ملک تباہ کر دیا، ہم ملک کو بہتر کریں گے۔ لیکن تجربے کاروں کو آنے کے 40واں ان کا پورا ہو چکا ہے، لیکن 40 دن گزرنے کے باوجود، 40 سے زائد دن گزرنے کے باوجود اس ملک کے غریبوں کو بجائے یہ کہ ریلیف دیا جائے، آج جو بنیادی ٹیرف ہے 1 یونٹ کا، اس میں 7 روپے 91 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس وقت اگر آپ کو 1 یونٹ جو ہے وہ تقریباً 25 روپے کا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج جو اضافہ کیا گیا ہے وہ کل 1 یونٹ کی جو پہلے قیمت ادا کر رہا تھا ایک غریب بندہ، وہ جناب اس کا 47% آج بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو بجلی مہنگی کی گئی ہے اس کا نہ تو فکر نواز شریف صاحب کو ہے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں انجوائے کر رہے ہیں، نہ فکر شہباز شریف کو ہے وہ ترکی میں پروٹوکول لے رہے ہیں، نہ فکر حمزہ شہباز کو ہے وہ جس طرح کی ڈریسنگ کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ڈریسنگ کر رہے ہیں، نہ اس کی فکر مریم نواز کو ہے کیونکہ وہ تو لاکھوں کے جوتے اور بیگز استعمال کرتی ہے، نہ اس کی فکر بلاول بھٹو کو ہے کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ لگے ہوئے ہیں، نہ اس کی فکر آصف علی زرداری کو ہے۔ آصف علی زرداری کہتے تھے کہ میں تو دال روٹی سستی کرنے آیا ہوں، تو آصف علی زرداری صاحب وہ ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں جو ابھی آسمانوں سے بات کر رہی ہیں، آپ تو عمران خان پہ اس بات پہ تنقید کرتے تھے اور ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے میں پیاز کی کوئی قیمتیں کم یا ٹماٹر کی کرنے نہیں آیا۔ تو جناب علی آپ ذرا دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ بلاول تو بڑے وہ جناب نکال رہے تھے اس کے خلاف، مہنگائی مارچ نکال رہے تھے مہنگائی کے خلاف، آج بلاول کو یاد نہیں ہے، وہ بلاول جو پاکستان میں کم رہتے ہیں جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خارجہ کی وزارت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے ملک سے باہر رہنا ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری اب مہنگائی مارچ نکالیں گے، وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کیا آپ مہنگائی مارچ نکالیں گے جب 1 یونٹ کی قیمت میں آپ نے 47% اضافہ کر کے 1 یونٹ کو 25 روپے پہ لے کے گئے ہیں۔ یہ میرے عقب میں آپ وزیر اعظم آفس دیکھ سکتے ہیں، اس وزیر اعظم آفس کے مکینوں کو عوام کا کوئی دکھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ان کو عوام کا دکھ نظر آتا تو ایک جھٹکے میں 30 روپے پٹرول اور 7 روپے 91 پیسے بجلی کی قیمت کبھی نہ بڑھاتے۔ اب ذرا آ جائیں اس سے مہنگائی کا طوفان کہاں تک جائے گا۔ اس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے، پہلے آپ دیکھیں 3 روپے 99 پیسے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس ماہ کے لیے، یعنی جو پچھلے مہینے آپ بل دے چکے ہیں، یعنی پچھلے مہینے جو آپ نے بجلی استعمال کی اس کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 3 روپے 99 پیسے آپ نے اس مہینے دینا ہے۔ اچھا، جو ہے 1 یونٹ کی قیمت جو بیسک آج بڑھائی گئی 47%، وہ آپ کی ہوگی جناب 25 روپے تقریباً یونٹ، 24 روپے کچھ۔ تو یہ تو جناب علی آپ غریب عوام سے تو آخری نوالا چھین رہے ہیں۔ کل آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کی جو خوردنی تیل ہے اور جو اس کے ساتھ گھی ہے اس کی قیمتوں میں 200 سے 250 روپے اضافہ کر دیا۔ تو یہ کون سی مطلب آپ کی پالیسی ہے، یہ کون سا آپ کا ایکسپیرینس ہے، یہ کون سی مطلب آپ
باتوں کو اب جناب صبح سے ٹی وی پہ ایک ہی معاملہ چل رہا ہے، عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے وہ کہہ دیا، عمران خان نے ملک کے خلاف بات کر دی۔ جی بالکل، عمران خان نے اگر ملک کے خلاف بات کی تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن جو عوام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، عوام کو ختم کیا جا رہا ہے، عوام کو مطلب آپ یہ کہ ڈاکوں پہ چوریوں پہ مجبور آپ غریب آدمی کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جس کی کل تنخواہ ٹوٹل موٹر رلا کے 20-25-30 ہزار روپیہ ہے، وہ کس طرح یہ 25 روپے یونٹ میں بجلی استعمال کرے گا؟ وہ کس طرح 180 کا پیٹرول لے گا؟ وہ کس طرح جناب 550-600 کا 1 لیٹر آئل کا لے گا؟ تو بھائی نہ عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی مخالفت تھی، نہ آپ سے کوئی ذاتی پیار تھا، نہ عمران خان سے ذاتی پیار ہے، نہ آپ سے کوئی ذاتی مخالفت ہے۔ مسئلہ ہے عوام کا، جو عوام کو ریلیف دے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کے لیے تالیاں بجائیں گے، لیکن جو عوام کے ساتھ، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے گا، جو صرف اپنا اقتدار لینے کے لیے کوئی باتیں سنائے گا اور جب اقتدار مل جائے گا تو عوام کو بھول جائے گا۔ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میاں نواز شریف کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جی غریب کا پیٹ خالی ہے تو میں سو نہیں سکتا، یہ 30 روپے پٹرول، یہ 7 روپے 91 پیسے بجلی، یہ جناب 3 روپے 99 پیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یہ 200 روپیہ آئل، خوردنی آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ، تو یہ آپ نے عوام میں نہیں جانا ہے، آپ نے عوام سے ووٹ نہیں لینے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا آپ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں؟ یہ میرے عقب میں آپ وزیر اعظم آفس دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ادھر سے آیا ہوں، یہاں تو ماشاءاللہ بلے بلے بہترین فرسٹ کلاس قسم کے نا جناب اے سی 2 چارے ہیں ایک کمرے میں، اور آپ ایک طرف یہ ہے اور عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب آپ کہتے تھے کہ جناب وہ پھر بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹماٹر کے لیے آیا ہوں، میں پیاز سستے کروں گا۔ آصف علی زرداری صاحب ابھی تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے کیس ختم ہو رہے ہیں، آپ کے کیس ختم ہوں گے، اور آپ کے بچے جو ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے، شہباز شریف کا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، مولانا کا بیٹا وہ وزارت ہے جس میں سب سے زیادہ روپیہ ہے۔ تو ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی یہ صرف اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو نہیں ہوا، اس کا فائدہ صرف آپ کو ہوا ہے، اور اس کا مطلب کیا، مطلب آپ کو شرم نہیں آتی ہے، کوئی حیا نہیں آتا ہے کہ عوام یار 25 روپے پر یونٹ آپ بجلی دے، اور آپ کو یہ بھی حیا نہیں آتا ہے کہ آپ 30 روپے پیٹرول۔ اچھا جی، پچھلے دور میں IMF یہ کہانیاں میں مت سنائیں، یہ کہانیاں یہ قوم ان کے دور میں بھی سنتی رہی ہے جو عامر تھے، جنہوں نے اپنے زور بازو پہ، جنہوں نے بندوق کی نوک اس قوم کے جو ہے وہ سر پہ رکھ کے اس قوم پہ مسلط ہوئے تھے، وہ بھی ہمیں یہی کہانیاں سناتے رہے، آپ بھی ہمیں یہی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم آفس جو میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس وزیر اعظم آفس میں یہ جو 2 اے سی ایک کمرے میں چل رہے ہیں، اور غریب عوام کو آپ اور مفت میں عمران خان صاحب سے ویسے مجھے بہت سارے گلے ہیں، اور یہ بھی شکوہ گلا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پی ایم ہاؤس جو بالکل اس کے دوسری سائڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ، کہ پی ایم ہاؤس جی بنے گا وہ یونیورسٹی بنے گی، تو وہ پی ایم ہاؤس بھی ایسے ہی ہے، وزیر اعظم آفس یہاں پہ ششکے جاری ہیں جناب، اے سی چل رہے ہیں، تو مسئلہ تو غریب عوام کو ہے۔ میاں صاحب آئے، عمران خان آئے، زرداری صاحب آئے، مسئلہ تو غریب عوام کے لیے ہے، تو غریب عوام اس وقت پس گئی ہے، اور اگر یہ مطلب رخ بدلا، یہ جو اتحادی حکومت ہے اور اس نے عوام کو ریلیف نہ دیا، تو کوئی عمران خان سے کسی کو ذاتی دشمنی نہیں تھی، ہم عمران خان پہ تنقید صرف اس لیے کرتے تھے کہ عمران خان صاحب عوام کو ریلیف نہیں دے رہے تھے، عمران خان صاحب کے جو ارد گرد تھے، دائیں بائیں تھے، وہ جیبیں بھر رہے تھے۔ ہم نے لے آیا احمد اظہر صاحب والا، وہ جناب ان پہ کروڑوں روپے لے کے لس کو چیف لگانے کا الزام ہے۔ اچھا، اور اگر آپ ہی یہ کریں گے تو آپ کیا سمجھے کہ عوام آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ اچھا شہباز شریف صاحب ایک بات بتا دیں گے، اچھا چلیں یہی بتا دیں، پی ایم ہے ترکی کے دورے پہ، پیچھے 7 روپے قیمتیں 8 روپے بڑھ رہی ہیں، مطلب آپ کے بغیر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے نا، تو پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس قوم کو، آپ چلے جائیں بس آٹو پہ یہ سسٹم چلنے دیں، یا جو چلاتے ہیں انہیں چلانے دیں، کھل کے چلانے دیں جو چلاتے ہیں۔ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے کچھ عوام کا خیال کریں،
کچھ ان غریبوں کو ریلیف دیں جو ریلیف چاہتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جن کا کروڑوں کروڑوں روپے، اس بلڈنگ میں جتنے افسر ہیں نا، ان کا اگر میں آپ کو ٹی اے ڈی اے بتا دوں نا تو وہ آپ سن کے آپ سر پکڑ جائیں گے. یہ جو آپ کو یہاں پہ قومی اسمبلی یہ نظر آ رہی ہے نا، بالکل یہ سپریم کورٹ کے پرلی سائڈ پہ ہے قومی اسمبلی. یہ اس سے آگے سپریم کورٹ ہے، اس سے آگے قومی اسمبلی ہے. یہاں پہ جو لوگ قومی اسمبلی میں بجٹ کے دوران ڈیوٹی دیتے ہیں نا، ان کو 3 تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور قومی اسمبلی میں کون ہے ملازم؟ وہی جو ان کے قریبی ہیں. یعنی آپ اسد کیسر صاحب درجنوں لوگوں کو بھرتی کر کے گئے. اس سے پہلے یہاں صادق صاحب، جو بھی مطلب یوسف رضا گیلانی. اور اب یہ دیکھیں آپ کو یہ پی ایم نظر آ رہا ہے آفس. یہاں پہ ششکے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. 25 روپے بجلی مہنگی کرنی، عوام کے لیے یونٹ ایک کرنا ہے 25 روپے کا، تو وہ عوام موجود ہے. پٹرول یہ سرکاری گاڑیوں میں مفت کا پٹرول چلتا ہے، اور اس پٹرول میں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں. ماں باپ کا پٹرول ہوتا ہے اور بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں. ابھی یہ میں ایک آفس سے اٹھ کے آ رہا تھا، سچی بات آپ کو بتاؤں، میں ابھی ایک سرکاری آفس سے ابھی اٹھ کے آیا ہوں، اور وہاں پہ اے سی چلتے 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 اتنا مطلب تیز ٹھنڈ تھی کہ مجھے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ میں نے یہ دیکھے ہاف سلیپ پہنا ہوا ہے نا، ٹی شرٹ پہنی ہے، مجھے باقاعدہ طور پہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی تھی. لیکن وہاں پہ اے سی چل رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھائی پلے سے پیسے نہیں دینے، ان اے سی کے پیسے بھی عوام کی جیب سے جانے ہیں. یہ اے سی چلتے رہے، عوام بیچاری لٹتی رہے گی، عوام دیتی رہے گی. 25 روپے یونٹ عوام کو پڑے گا، یہ پیسہ تو عوام سے لینا ہے. تو بہرحال بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ جو نعرے لگا کے آئے تھے ہم عوام کو ریلیف دیں گے، انہوں نے پچھلوں سے ڈبل کام شروع کر دیا. ابھی ابتدا میں ہی نا ڈبل، یعنی 30 روپے پٹرول، 25 روپے پر یونٹ بجلی، 4 روپے کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، 200 روپیہ خوردنی آئل اور گھی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے. روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تنویر بخاری صاحب، یہ ترقی کا سفر جو ہے وہ ترقی کا سفر قابل قبول نہیں ہے. جو عوام کو تباہ و برباد کر کے، غریب کو ختم کر کے، غربت کی بجائے غریب کو ختم کر کے ترقی کا سفر کیا جائے، اس پہ 3 لفظ، اس پہ 3 بار کہوں گا، لعنت 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 اس ترقی کے سفر پہ جس میں غریب کے لیے کچھ نہ ہو، جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. میں نے کہا کہ اسی دفتر کے سامنے سے کروں جس دفتر کا مکین ایک چلا گیا اور اس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. اب جو نیا مکین وہ ہے نا، جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے. ہم خان صاحب کے لیے بھی یہیں سے سید عباس شکریہ، یہیں سے جہاں سے میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں، یہ لائیو کر رہا ہوں، یہیں سے میں عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی لفظ کہتا تھا کہ خان صاحب آپ نے سدا نہیں رہنا ہے. اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں، جن کو آپ نواز رہے ہیں ان کو نوازنے کی بجائے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں. اور شہباز شریف صاحب، آپ نے بھی سدا نہیں رہنا ہے، عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں. اور وہ دوبارہ شعر جاتے جاتے میں پڑھوں گا. اس سے پہلے ایک فواد چودھری کی بات آج مجھے الیکشن کمیشن میں ملے ہیں، فواد چودھری صاحب، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ویکھ لے شرازی، حکومت جو ہے نا وہ اکیلے سب ہوتے ہیں حکومت میں آپ کے ساتھ، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا پھر اکیلے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اکیلے یہاں پہ پھر ٹور رہا ہوں، یہاں الیکشن کمیشن آیا ہوں، اب میڈیا ٹاک کر رہا ہوں تو میں اکیلا ہوں. جب حکومت میں ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے. آج تو ہمارے وہ دوست بھی ہمیں چھوڑ گئے جو حکومت میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ فواد چودھری آج مجھے کہہ رہے تھے. تو یہی بات میں خان صاحب کو کہتا تھا، روزانہ کہتا تھا، اور خان صاحب تو اب چلے گئے. آج وہ بشام شانگلہ میں جلسہ کر رہے تھے، کل وہ پرسوں وہ جلسہ کریں گے، اس میں جناب کہہ رہے تھے دیر میں نیا لائے عمل دوں گا. خیر وہ تو اب ماضی ہو گئے. ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. میاں صاحب عوام نو ریلیف دے لو. میاں صاحب اپنے کیس بعد بھی ویکھ لینا، پہلے عوام دے کیس ویکھو. یہ عوام بہت ضلالت میں ہے. یہ سول نافرمانی پھیل گئی، یہ لا اینڈ آرڈر یہ نہیں قابو ہوگا، یہ لوگ نہیں قابو ہوں گے جہاں تک آپ غریبوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو خیر یہی بات میں نے کرنی تھی. کچھ جذبات تھے اور جذباتی انداز میں بولنا پڑا. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ ٹاؤن شرازی کو ریڈ زون سے جہاں پہ عام پاکستانی غریب پاکستانی کا آنا منع ہے، اس ریڈ زون سے جہاں پہ ٹیکسی کا آنا منع ہے،
اس ریڈ زون سے جہاں پہ ارب پتی اور کھرب پتی چلتے پھرتے ہیں اور ان کی گاڑیاں چلتی پھرتی ہیں، اور پی ایم آفس کے سامنے سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد